यस्तअदिनु, तो चाहिए कि वो इजाज़त लें, कमस्तअदन अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि इस्तअदना इजाज़त ली अल्लज़ीन उन लोगों ने मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले हैं। यानी जिस तरह बड़े घर में इजाज़त लेकर के आते हैं, इस तरह अब इन बच्चों को भी इजाज़त लेकर के जाना है। और शरीयत का ये मिजाज है, बच्चा जवान हो गया, बच्ची जवान हो गई, अब लड़का बाप के साथ एक बिस्तर में नहीं सो सकता, लड़की माँ के साथ एक बिस्तर में नहीं सो सकती। फरमाया ये फासले बनाओ, इससे क्या होगा, वो जो एक नेचुरल एक फितरी शर्म व हया है वो बाकी रहेगी दिलों के अंदर, वो बाकी रहेगी। जुदा रखो इनको। अब ये इजाज़त लेकर के आएंगे माँ बाप के पास, कदालिका, और घर के अंदर भी आए तब भी इजाज़त लेकर आए, कदालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह से अल्लाह ताला खोल करके बयान करता है तुम्हारे लिए आयातिही, अपनी आयतों को। वल्लाहु अलीमुन, अल्लाह जानने वाला है, हकीमुन, हिकमत वाला। दोबारा का किसी को समझ नहीं आ रहा होगा कि अल्लाह खूब जानता है ये मसाइल तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। हकीमुन, अल्लाह बेहतर जानता है इसके अंदर क्या क्या हिकमतें छुपी हुई हैं। पर्दे का हुक्म आया था पीछे कि घरों से बाहर अगर औरतों को निकलना हो तो वो ना निकलें मगर पर्दा करके, मुकम्मल अपने आप को छुपा करके, गैर मुतबर्रिजातिन हैं, वो वहाँ पर हुक्म था कि अपनी वो जीनत को जाहिर करते हुए ना जाएं, वो पैरों को मारते हुए ना जाएं, अपने सिंगार को जाहिर करते हुए ना जाएं। हम सुन कर के आए पीछे। लेकिन अब एक औरत है बहुत बूढ़ी हो गई है, बुढ़ापे के अंदर है, वो बेचारी मुश्किल से लाठी पकड़ करके चल पा रही है, तो उसको भी क्या उस तरह मुकम्मल पर्दा करना है? फरमाया नहीं, उसको रुख्सत है। क्या रुख्सत है? वल क़वाइदु मिनन निसा, और बैठ जाने वालियाँ, मिनन निसा, औरतों में से किस चीज़ से बैठ गई हैं? अल्लाती ला यरजून निकाहा, जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती है, कोई उम्मीद नहीं है अब उनको निकाह की, वो निकाह के काबिल ही नहीं है। फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन अन यदअन सियाबहुन्ना, तो कोई हर्ज नहीं है उनके ऊपर, जुनाह अन यदअन, कि वो रख दें, सियाबहुन्ना, अपने कपड़ों को, अपने कपड़ों को वो रख दें, उन पर कोई हर्ज नहीं। यानी वो जो पर्दा पीछे बताया था, अब वो अगर ना करें तो उन पर कोई हर्ज नहीं। यहाँ का कपड़ों को रख दें, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि वहाँ असल पर्दा चेहरे का है, बाकी तो छुपा ही रहा है इंसान, औरतें छुपा रही हैं। अब चेहरा खुला था का इसको भी छुपाओ, ये है पर्दा। तो अब यहाँ का जायद कपड़ों को रखो, मतलब चेहरा खोलने की इजाजत है। तो अगर मान लिया जाए चेहरे का पर्दा ही नहीं है तो फिर वो अब खोलेगी क्या, पीछे बचा ही क्या है? अब वो दुपट्टा भी उतार दे, नौज़ुबिल्लाह, कमीज उतारे क्या? का नहीं, उसको चेहरा खोलने की इजाजत है। अब वो चेहरा खोल करके बाहर अगर मजबूरी में जाना चाहे तो जा सकती है। गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, लेकिन उसमें भी इस हाल में कि वो गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, जीनत को जाहिर करने वाली ना हो। बूढ़ी औरत है, अब उसने सोना पहन लिया, बहुत ज्यादा जेवरात पहन लिए और बहुत कुछ छन मन करते हुए जाए, फरमाया नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। बिल्कुल मजबूरी में वो बाहर निकल रही है, असा पकड़ा हुआ, बहुत मुश्किल से जा रही है, का वो चेहरा खोल करके आराम के साथ वो जाना चाहे तो जा सकती है। बनाओ सिंगार इतना करना है फिर पर्दा कर लें। वअन यस्ताफिफना खैरुल लहुन्ना, लेकिन अन यस्ताफिफना, कि वो पाक दामनी इख्तियार करे, यानी पर्दा करे, खैरुल लहुन्ना, वो उसके लिए फिर भी बेहतर है, पर्दा ही करे। और हर शरीफ औरत भी बुढ़ापे के अंदर भी पर्दा करने को अपने लिए ज़रूरी समझती है। ये मैंने अर्ज़ किया ना कि हम इनको अपने लिए पाबंदियां समझते हैं, हम इनको इंजॉय नहीं करते हैं, इन मसाइल को, इन मसाइल को अपना करके मज़ा नहीं लेते हैं इनका। अब एक औरत ने ज़िंदगी भर पर्दा किया, अब वो बुढ़ापे में क्या, हाँ मुझे छुट्टी मिल गई, ऐसा होता नहीं है। वो कहेगी मुझे तो अपने आप को ढक करके कब्र के अंदर तक ले जाना है, पर्दे का मुझे ख्याल रखना है। हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की वालिदा का सुनाते हैं कि उनका सूट 8 मीटर का बनता था, वो 5 मीटर की सिर्फ शलवारी पहनती थी। और उनके भाई कभी कपड़े लाते थे तो वो जो ऊपर ओढ़नी होती थी ना, वो ओढ़नी जाहिर है छोटे आते हैं दुपट्टे, तो वो पूरी बेडशीट अपने ऊपर लपेट लेती थी, डबल बेडशीट। उसका आगे नस्लों के अंदर असर जाता है। फरमाया कि ये पर्दे का ख्याल जो रखती हैं जवानी में, वो बुढ़ापे में भी रखेंगी, और अगर वो रख ले तो खैरुल लहुन्ना, बेहतर है उनके लिए, कोई ज़रूरी नहीं है। वल्लाहु समीउन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने वाले हैं, अलीमुन, जानने वाले हैं, जानने वाले हैं हर चीज़ को, और अल्लाह खूब सुनने वाले हैं। एक और मसला था, कोई बेचारा बीमार आदमी है, अपाहज है और लंगड़ा लूला है, अब वो किसी के साथ मिलजुल करके वो खाना खा रहे हैं या कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, अब उसको ये लगता है कि भाई मैं बेचारा माजूर आदमी हूँ, मेरे से शायद घिन करेंगे ये लोग और मेरे साथ ये कंफर्टेबल नहीं होंगे, या वो लोग समझें कि ये माजूर हैं, नाबीना हैं, माजूर हैं, हम इनके साथ रहेंगे तो हो सकता है हमारी तरफ से इन पर कोई ज्यादती हो जाए।
کھانے پینے میں ہو جائے یا کسی اور معاملے کے اندر ہو جائے، ہماری طرف سے زیادتی ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے کیسے؟ کہیں ان کا حق ہم سے مارا نہ جائے۔ مدینہ کے اندر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جب غزوات کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا تو اکثر صحابہ جو ٹھیک ٹھاک تھے جا سکتے تھے، معذور بھی کوشش کرتے تھے، لیکن جو ٹھیک ٹھاک ہیں وہ تو سارے ہی جاتے تھے غزوات کے لیے، اور باہر کوئی مسئلہ پیش آ گیا اس کے لیے۔ اب محلوں کے اندر وہ لوگ رہ جاتے تھے جو معذور قسم کے لوگ تھے، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی کسی طرح سے مجبور ہے، وہ رہ جاتے تھے۔ اب وہ جو صحابہ تشریف لے کے باہر، وہ اپنے گھروں کی چابیاں ان لوگوں کو دے کر جاتے کہ کوئی مجبوری کا کام ہو وہ کر دیجئے گا، کوئی ضرورت ہو تمہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، ہمارے گھر کسی چیز کی ضرورت ہو آپ اس کا خیال رکھیں، بچوں وغیرہ کے ذریعے سے کام کروا لیں۔ یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے گھر میں ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، ہم ان کا کوئی مال نہ کھا دیں، کوئی ان کا حق تلف نہ کر دیں، ان کے باغ میں سے کوئی پھل غلطی سے ہم نگرانی کے لیے گئے تو ہم سے وہ کوئی پھل کھایا نہ جائے۔ اور میں نے عرض کیا تھا پیچھے بھی کہ یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جو مکمل بن چکا ہے۔ اسی لیے علماء کرام جب تقوی پر بات کرتے ہیں، بنیادی چیزوں پر بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کرنٹ افیئرز پر بات ہونی چاہیے، بڑے بڑے مسئلوں پر بات کرو۔ بھائی بنیادی ہی ختم ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ایمان نام کس چیز کا ہے، تقوی نام کس چیز کا ہے، تو ان مسائل کو کریں گے کیا سن کر کے؟ پہلے ان کا تقوی بن چکا ہے، وہ مکمل ایمان والے ہو چکے ہیں، اب یہ احکامات آ رہے ہیں تو ان پر وہ ڈر ڈر کر کے عمل کرتے ہیں۔ وہ مکمل ایمان والے تھے، وہ ڈرتے تھے کسی کا حق تلف نہ ہو جائے۔ میرے ذمے یا ہمارے ذمے کوئی کرے اپنا باغ تو ہم کہیں گے جی مال مفت دل بے رحم، کھاؤ خوب سیب ہیں جشی اڑاؤ، کھا لو 2-4 دن مزے سے، فری کا مال ہے، کون پوچھ رہا ہے، قاضی کے لیے بھی حلال ہے۔ لیکن وہ ڈرتے تھے، ان کو حکم دینا پڑا کوئی حرج نہیں ہے تمہارے لیے اگر تم ان گھروں میں سے کھا لو گے، حکم دینا پڑا کہ تمہیں کوئی پوچھ نہیں ہے اگر تم ضرورت کا سامان اس میں سے لے لو۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج اپاہج پر، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج بیمار پر کوئی حرج نہیں، ولا علی انفسکم اور تمہارے خود پر کوئی حرج نہیں ہے۔ کس بات میں کوئی حرج نہیں؟ ان تأکلوا من بیوتکم کہ تم کھا لو اپنے گھروں میں سے کچھ بھی، او بیوت آبائکم یا آپ اپنے والد کے گھر میں سے کچھ کھا لو، والد الگ رہتے آپ ان کے گھر میں گئے، اب ڈر رہے ہیں یار باپ کا گھر ہے میں کہیں کوئی چیز اٹھا نہ لوں، اللہ کے ہاں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ تمہارے والد ہیں، ان کے گھر سے آپ کچھ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ او بیوت امہاتکم یا تمہاری ماں کے گھر سے، اور یہ ہر بندہ سمجھتا ہے، کامن سینس کی بات ہے، کہاں لینے پر اگلا بندہ ناراض ہوگا اور کہاں ناراض نہیں ہوگا، اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اللہ کی پکڑ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے اور آپ کے والد کے حالات اچھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ ان کی کوئی چیز لے لیں گے وہ بالکل ناراض نہیں ہوں گے، وہ آپ کی لے لیں گے آپ بالکل ناراض نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو ڈر ہے یہ اللہ کی عدالت کا ڈر ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی کون سی چیز استعمال کرنی ہے جس سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کس چیز سے مجھے رکنا ہے۔ مثلا ایک بندے کو داتن بنانی ہے، مسواک بنانی ہے، اب وہ کوئی درخت ہے باہر، مثال کے طور پر کیکر کا درخت ہے یا ہمارے یہاں اور درخت ہوتے ہیں، اس کی وہ ٹہنی توڑ لے گا، پتہ مالک کو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، وہ منع نہیں کرے گا۔ لیکن اگر سیب کی ٹہنی توڑ لی تو پریشانی تو ہوگی، مالک کو غصہ تو آئے گا، سیب کی ٹہنی توڑ دی، اس کے اوپر سیب لگنے تھے، تو وہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون سی چیز لینی ہے کون سی نہیں لینی ہے۔ بندوں کے درمیان اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے کہ وہاں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ او بیوت آبائکم اپنی انڈرسٹینڈنگ مکمل ہے، اب آپ اگر لے رہے ہو تو اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں۔ او بیوت امہاتکم اپنی ماں کے گھر میں، او بیوت اخوانکم اپنے بھائی کے گھر سے، او بیوت اخواتکم اپنی بہن کے گھر سے، او بیوت اعمامکم یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت عماتکم یا اپنی خالہ اعمامکم اپنے چچا کے گھر سے، او بیوت عماتکم اپنی پھوپھی کے گھر سے، او بیوت اخوالکم اپنے ماموں کے یہاں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالہ کے گھر سے اگر آپ کچھ لے لیتے ہو، او ما ملکتم مفاتحہ یا ان گھروں میں سے ملکتم مفاتحہ جن کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ یہ چابیاں دے کر کے کوئی چلا گیا بندہ تو اب اس گھر میں سے آپ چھوٹی موٹی اپنی ضرورت کی چیز لے لو، کہا اس میں کوئی حرج نہیں تمہارے لیے۔ او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے کوئی چیز لے لو، اس طرح استعمال کی، فرمایا اس میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، لیس علیکم جناح تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان تأکلوا کہ تم کھاؤ جمیعا ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے بیٹھ کر کے،
وہ جو ڈر تھا کہ بھئی یہ دکھتا نہیں ہے اس بندے کو، یہ لنگڑا آدمی ہے، یہ معذور آدمی ہے، پتہ نہیں میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں زیادہ نہ کھا جاؤں اور یہ کم نہ کھا جائے، اس کا حق تلف نہ ہو جائے، جمیعاً ایک ساتھ کھاؤ کوئی حرج نہیں، او اشتاتا یا الگ الگ کھاؤ تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک دسترخوان کے اوپر اپنی اپنی پلیٹ لے کر کے کھاؤ تب بھی کھا سکتے ہو، اور ایک دسترخوان پر ایک ہی پلیٹ میں سارے کھاؤ تب بھی کھا سکتے ہو، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جمیعاً و اشتاتا ترابی بھی استعمال کر سکتے ہیں، الگ الگ پلیٹیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، پھر وہ بات آئی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، تو جب تم گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، گھروں میں داخل ہونے کے لیے آ جاؤ، فَسَلِّمُوا، تو تم سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے اوپر۔ آپ نے گھر بنایا، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ ہی رہتے ہیں، کہ آپ بھی جب اپنے گھر کے اندر آؤ تو سلام کر کے آؤ، سلام کرو۔ گھر کے اندر کم سے کم فرشتے تو رہتے ہوں گے، اور اگر فرشتے نہیں ہوں گے تو شیطان تو ہوں گے، تو سلام کر کے جاؤ، اللہ اس کی برکت سے شیطانوں کو گھر سے بھگا دے گا۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے تحیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، خیر کی دعا ہے، مبارکتاً، برکت والی ہے، طیبتاً، پاکیزہ ہے، پاک کرنے والی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ وہ دین ہے جو ہمارے معاشرے سے ایک طرح سے رخصتی ہو گیا، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اس کو کچھ، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، بس بہت ہو گیا، کہا نہیں یہ مسائل ہیں، یہ بھی اصل ہیں۔ نماز کے لیے اللہ نے صرف کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر دو، باقی تفصیلات کا تفصیلات حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے گا۔ لیکن یہاں جو گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، معاشرتی زندگی، ایک ایک حکم ڈیٹیل سے بتایا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کچھ سمجھ جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔